اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم۔ بادشاہ سلامت حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر بتانے اور پھر اس خواب کی تعبیر کی تدبیر سے بے حد متاثر ہوا اور وہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں مزید پوچھنے لگا۔ اور جب بادشاہ سلامت نے حضرت یوسف علیہ السلام کی اتنی تعریفیں سنی تو اسے شوق ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی جائے۔ اسے تعجب بھی ہوا کہ اتنا نیک اور صالح اور اتنا عقلمند اور دانا انسان کس جرم میں قید خانے میں پڑا ہوا ہے۔ عزیز مصر نے کہا کہ میں نے اس انسان کو خرید کر اپنا بیٹا بنا کر رکھا تھا اور اسے اپنے سارے گھر کا مالک و مختار بنا کر رکھا تھا، اور میں نہ جانتا تھا کہ وہ میرے ساتھ خیانت کرے گا اور میرے گھر میں بد نظر رکھے گا، اور یہی وجہ ہے کہ میں نے اسے قید خانے میں ڈلوا کر رکھا ہے۔ اگرچہ دودھ پیتے بچے کی گواہی سے عزیز مصر خاموش ہو گیا تھا، مگر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی صفائی پیش کرنے اور زلیخا کا پردہ فاش کرنے سے منع فرمایا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کے فریب کو عزیز مصر پر ظاہر نہ کیا، اور عزیز مصر ابھی تک کہیں نہ کہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو ہی مجرم جانتا تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ معلوم ہوا کہ عزیز مصر نے آپ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا ہے کہ آپ علیہ السلام نے خیانت کی ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے دربار میں جانے سے اور اپنی رہائی کے لیے انکار کر دیا اور کہا کہ بادشاہ سلامت پہلے عزیز مصر اور زلیخا اور ان خواتین سے کہ جنہوں نے مجھے دیکھ کر سکتے میں آ کر لیمو تراشنے کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، کو بلا کر تحقیق کرے کہ اصل گناہ گار میں ہوں یا کوئی اور گناہ گار ہے۔ گو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا کا پردہ فاش کرنے سے منع فرمایا تھا، مگر یہاں آپ علیہ السلام کو دربار میں جانے سے پہلے اپنی صفائی پیش کرنا بھی بے حد ضروری ہو گیا تھا، اور جو بات عزیز مصر کے دل میں کھٹک رہی تھی اس کی صفائی بھی بے حد ضروری ہو گئی تھی۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بادشاہ سلامت بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی سچائی کو جاننا چاہتا تھا، اس لیے کہ ساقی نے بادشاہ سلامت کی اجازت سے عزیز مصر کی بات حضرت یوسف علیہ السلام کو جا کر بتا دی تھی۔ ساقی نے حضرت یوسف علیہ السلام کا پیغام بادشاہ سلامت کو پہنچا دیا، جیسا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اور کہا بادشاہ سلامت نے کہ لے آؤ اس کو میرے پاس۔ پھر جب پہنچا اس کے پاس قاصد، کہا اس نے پھر جا تو اپنے بادشاہ سلامت کے پاس اور پوچھ اس سے کہ کیا حقیقت ہے ان عورتوں کی کہ جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے۔ تحقیق میرا رب تو فریب ان کا اچھی طرح سے جانتا ہے، اور وہ سب عورتیں اس حقیقت پر شاہد ہیں، اور اگر بادشاہ پوچھے تو پورا قصہ کھول کر بیان کر دو تاکہ حقیقت واضح ہو جائے اور تقصیر کا بھی صحیح پتہ چل سکے کہ کس کا قصور تھا، کہ اصل تقصیر کس کی تھی۔ پھر ساقی نے حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ ماجرا سن کر بادشاہ سے جا کر کہا، اور بادشاہ نے زلیخا اور تمام عورتوں کو بلا کر پوچھا کہ جیسا کہ کہا رب تعالیٰ نے۔ پوچھا بادشاہ سلامت نے ان عورتوں سے کہ کیا حقیقت ہے تمہاری جب تم نے پھسلایا یوسف علیہ السلام کو اس کے جی سے؟ بولی حاشا للہ، ہم نے نہیں دیکھی کوئی برائی اس میں۔ بولی عورت عزیز مصر کی کہ اب کھل گئی ہے سچی بات کہ میں نے پھسلایا یوسف علیہ السلام کو اس کے جی سے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ بالکل سچا ہے۔ دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سلامت کو سب کا فریب دکھلا دیا، اس واسطے کہ اگر ایک ہی مجرم تھی مگر اس کی سب مددگار تھیں، اور فریب دینے والی کا نام لیا کیونکہ انہوں نے بھی یوسف علیہ السلام کی ہر طرح سے خدمت کی فکر رکھی تھی۔ اور پھر بادشاہ سلامت نے تمام عورتوں سے پوچھا کہ تم نے یوسف علیہ السلام کی خواہش کی تھی یا اس نے تمہاری خواہش کی تھی؟ تم سب سچ کہہ دو۔ وہ بولی کہ ہم نے کبھی ایسا حسن و جمال نہ دیکھا تھا۔ جب ہم نے اس نوجوان کو دیکھا تو ایک بارگی بے ہوش ہو کر اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، اور یہ بالکل سچ ہے کہ ہم نے اس کی خواہش کی تھی، اور وہ بے گناہ قید میں پڑا ہوا ہے۔ ادھر زلیخا نے جب یہ حال دیکھا کہ اس کا راز فاش ہوا چاہتا ہے، تب بادشاہ سلامت سے کہنے لگی، اے بادشاہ سلامت، تم ان سے کیا پوچھتے ہو؟ جو کچھ خطا ہوئی ہے مجھ سے ہوئی ہے، اور جو شخص پس و پیش کرتا ہے تو حاکم اس کو گواہ سے ثابت کرتا ہے، لیکن میں تو آپ ہی اقرار کر رہی ہوں کہ یہ گناہ مجھ سے سرزد ہوا ہے،
اور حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ بے قصور قید میں ڈالا اور میں اس کے عشق میں بے قرار ہو رہی ہوں، اور اب آپ مجھے جو چاہیں سزا دیں، میں سزاوار ہوں۔ زلیخا نے بھرے دربار میں اپنی والہانہ محبت حضرت یوسف علیہ السلام سے اور عشق کا اظہار اور یوسف علیہ السلام کی بے اعتنائی کی داستان کچھ اس انداز میں کی کہ دربار کے ہر فرد کی آنکھ اس آہوزاری سے اشکبار ہو گئی۔ عزیز مصر نے جب زلیخا کی یہ عشق کی داستان دیکھی اور سنی تو زلیخا سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور نہایت ہی شرمندہ اور پشیمان ہوا، اور پھر چند روز اسی غم میں مبتلا رہ کر اس کا انتقال ہو گیا۔ بادشاہ سلیمان یہ سب سننے اور دیکھنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے بے حد مضطرب ہوا اور بڑی شان و شوکت سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس بلوا لیا، اور جب یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کا حال معلوم ہوا تو بہت ہی دکھی ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جو کہا تھا وہ عزیز مصر کو شرمندہ کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، بلکہ میرا مطلب یہ تھا کہ اس کو اچھی طرح سے معلوم ہو جائے کہ مجھ سے کوئی کسی قسم کی خیانت نہیں ہوئی۔ جیسا کہ فرمایا رب تعالیٰ نے کہ کہا یوسف علیہ السلام نے کہ یہ تحقیقات اس واسطے کی ہے تاکہ جانے خاوند اس کا عزیز یہ کہ میں نے کوئی خیانت نہیں کی، اور یہ کہ اللہ نہیں ہدایت دیتا خیانت کرنے والے کو۔ خبر ہے کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں بے گناہ ہوں اور میں نے خیانت نہیں کی، اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے یوسف علیہ السلام، تم نے قصد نہیں کیا تھا، یعنی یہ کہ تم نے زلیخا کا راز فاش نہ کرنے کا کہا تھا، اور اس بات پر حضرت یوسف علیہ السلام نادم ہوئے اور بڑے ہی آبدیدہ ہو کر بولے کہ میں نہیں پاک کہتا اپنی جان کو، تحقیق البتہ جی حکم کرنے والا ہے ساتھ برائی کے، مگر جو رحم کرے پروردگار میرا بخشنے والا ہے۔ بادشاہ نے عزیز مصر کا عہدہ یوسف علیہ السلام کو دینا چاہا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عزیز مصر کا حق ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، لاکھوں درود و سلام حضرت یوسف علیہ السلام پر اور تمام انبیاء پر۔ اللہ اکبر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار